ٹرمپ صاحب ناراض بھی ہو سکتے ہیں اگر پاکستان نے وہاں پہ ٹروپس کمٹ نہ کیے۔ امریکہ کے سفارتی ذرائع کا دعویٰ کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو وعدوں پر عمل درآمد کے لیے 14 دن کی مہلت دی گئی ہے اور 31 دسمبر 2025 کے بعد معاملات بالکل نیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور خبر کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی افواج بھیجے۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ خاموشی اور فری لنچ نہیں دیتے آپ کو۔ سیکرٹری چیف کا امتحان شروع ہو گیا ہے، یہ کہہ رہا ہے رائٹرز، کیونکہ واشنگٹن یعنی امریکہ پش کر رہا ہے، زور دے رہا ہے اسلام آباد پر، پاکستان پر، کہ وہ غزہ میں اپنی فوج بھجوائیں۔ بلکہ یہ رائٹر جیسا سنجیدہ عالمی ادارہ اس وقت یہ بات کر رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی وجہ سے پاکستان کے فوجی سربراہ عاصم منیر صاحب ان کے اوپر عالمی دباؤ ہے۔ میں یہاں پر کہوں جو اصولی بات ہے، وہ اصولی بات یہ ہے کہ بھارت کے اوپر آپ کو جتنا مرضی اختلاف ہوگا، لیکن بھارت کو اس بات کے اوپر ضرور اپریشیٹ کیجئے کہ اس نے ایک طاقتور ملک کی دباؤ کے باوجود بھی اس نے اپنے وہی فیصلہ کیا جو اس کی عوام کے لیے بہتر۔ اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے افواج بھیجی تو اس کا بلو بیک کافی شدید ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ اس میں فوجیں بھیجو جو تم نے وعدہ کیا تھا۔ آگے وہ اس پہ تجزیہ دیتے ہیں کہ a move analysts say could spark domestic backlash۔ آذربائیجان نے باقاعدہ امریکہ کو اطلاع دے دی ہے کہ وہ اپنی افواج غزہ نہیں بھیجے گا، اس نے اس سے انکار کر دیا ہے۔ Not contributing troops would anger US president۔ اگر پاکستان نے اپنے ٹروپس کو نہ بھیجا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو غصہ آتی۔ ذرائع کا دعویٰ کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو وعدوں پر عمل درآمد کے لیے 14 دن کی مہلت دی گئی ہے اور 31 دسمبر 2025 کے بعد معاملات بالکل نیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ رائٹرز کی خبر کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر اس وقت امریکی دباؤ ہے، ان کے اوپر عالمی دباؤ ہے، اور سوال اس وقت یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر کار ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان سے کیا لینا ہے۔ ذرا یہی رکیے گا۔ Not contributing troops would anger US president۔ اگر پاکستان نے اپنے ٹروپس کو نہ بھیجا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو غصہ آ سکتا ہے۔ ٹروپ ڈپلائمنٹ رسکس پبلک انریسٹ ان پاکستان، جبکہ دوسری طرف اگر امریکہ کی بات مان لی گئی تو پاکستان میں انریسٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ پاکستان رائڈنگ ویو آف رینیوڈ کلوزنس ود واشنگٹن۔ اہم معاملہ اب دوسرے نقطے کو سمجھیے کہ بیسیکلی ٹرمپ صاحب کا پلان کیا ہے۔ سادہ زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ غزہ جنگ کے بعد تباہ ہو چکا ہے، وہاں پر اب امن چاہیے، ان کی اپنی مرضی کا تعمیر نو چاہیے، ایک نیا انتظامی سیٹ اپ چاہیے، اور اس کے لیے ایک سٹیبلائزیشن فورس جو کہ سٹیبل کرے معاملات کو وہ چاہیے، جس میں زیادہ تر مسلم ممالک ہوں تاکہ اسرائیل براہ راست سامنے نہ آئے۔ اب آپ ذرا غور کریں، پاکستان جس کے پاس ایک بڑی فوج ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ایک مسلم ملک ہے، جس کے پاس UN پیس مشنز کا تجربہ ہے، تو ٹرمپ کہتا ہے ایک ہی بات، وائی ناٹ پاکستان؟ پاکستان کیوں نہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اگر ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان سے چاہتے کیا ہیں؟ یعنی کہ اصل میں تجزیہ نگار تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب عاصم منیر صاحب سے کیا چاہتے ہیں۔ اب یہیں سے وہ اصل گیم شروع ہوتی ہے۔ غزہ میں فوج یا سیکیورٹی کا کردار نمبر 1، اور پھر نمبر 2 خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ، جس حوالے سے واضح طور پر ٹی وی پروگرام کے اوپر مشاہد حسین سید بھی بات کر چکے ہیں۔ گوادر کے نزدیک امریکہ کو جو ہے وہ ایک قسم کا اڈا دیے جانے کے حوالے سے بات، اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ خطے میں امریکہ کے مفادات کا اس قسم کا تحفظ کہ ایک ایسا پارٹنر جو ان سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کرے۔ اب یہ تمام تر معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ ٹرمپ یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان میں اصل فیصلہ کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم؟ ہرگز نہیں۔ پارلیمنٹ؟ ہرگز نہیں، بلکہ راولپنڈی۔ انہیں یہ پتا ہے کہ یہ فیصلے راولپنڈی سے ہوتے ہیں، اس لیے عاصم منیر صاحب سے بار بار ملاقات، 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، وائٹ ہاؤس میں خصوصی دعوت، سفارتی پروٹوکول، یہ کوئی معمول کی باتیں نہیں ہیں۔ اور چوتھا نقطہ، ماہرین کیا کہتے ہیں
کہ عاصم منیر صاحب نے کیا ممکنہ طور پر وعدے کیے ہیں. یہ پوائنٹ ذرا غور سے سننے والے ہیں کیونکہ سیاسی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ عاصم منیر صاحب نے امریکہ سے بہت سے وعدے کیے ہیں، جس میں سیکیورٹی میں تعاون ہے، جس میں خطے میں ہمانگی کے کچھ امور ہیں، اور اب غزہ جیسا جو حساس معاملہ ہے اس کے اوپر انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے، جس حوالے سے باقاعدہ طور پر شہباز شریف صاحب اور یہ چنتخب حکومت اناؤنس کر چکے. فوجیں بھیجو جو تم نے وعدہ کیا تھا، یہ فوجیں مانگی جا رہی ہیں. اب یہ روئٹرز کا دعویٰ ہے. آگے وہ اس پہ تجزیہ دیتے ہیں کہ a move analysts say could spark domestic backlash. یہ کام اگر کیا گیا تو تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں روئٹرز کے کہ اس سے پاکستان کے اندر ایک رد عمل آئے گا اور بڑا شدید رد عمل آئے گا. خبر کا اگلا حصہ سنتے ہیں. Likely focus on the Gaza force, two sources told Reuters. One of them, a key player in the general's economic diplomacy. عاصم منیر کی اسمبل کردہ ٹیم کے ایک بندے نے روئٹرز کو بتایا، ان کی اکنامک ٹیم کے ایک بندے نے روئٹرز کو بتایا کہ سارا فوکس غزہ میں فوج بھیجنے پر ہوگا جو عاصم منیر کا دورہ ہونا ہے امریکہ کا. روئٹرز مزید آگے بات کرتا ہے کہ ٹرمپ کا جو 20 نکاتی پلان ہے، یاد رہے یہ وہی پلان ہے جس کو پاکستان میں ہمارے فورن منسٹر اسحاق ڈار نے کہا تھا یہ وہ پلان نہیں ہے جو ہم نے دیا تھا، یہ کچھ اور ہے، اس کو ہم نہیں مان رہے تھے، یہ یاد رکھیں. میں یہاں پر کہوں جو اصولی بات ہے وہ اصولی بات یہ ہے کہ بھارت کے اوپر آپ کو جتنا مرضی اختلاف ہوگا لیکن بھارت کو اس بات کے اوپر ضرور اپریشیٹ کیجئے کہ اس نے ایک طاقتور ملک کی دباؤ کے باوجود بھی اس نے اپنے وہی فیصلہ کیا جو اس کی عوام کے لیے بہتر ہے یا پھر اس کی معیشت کے لیے بہتر ہے یا جسے وہ سمجھتا ہے. کیونکہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کوئی بھی ملک چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے کسی ملک کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا نا کہ آپ نے اس کے ساتھ تجارت رکھنی ہے یا نہیں رکھنی. یہ تو اس ملک کا اپنا ایک حق ہے، اس کا یہ استحقاق ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. تو اس معاملے کے اوپر بالکل میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ انڈیا کا جو فیصلہ تھا انہوں نے اپنے مفادات کو دیکھ کر کیا، بالکل ٹھیک کیا.